شام کے وقت میں تمہارے بچوں کو گھر سے باہر نکالنے کو سخت طریقے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی باہر باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، مانے خیر نہ مانے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ سن لو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ یقین جانو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شام کے وقت میں یعنی مغرب کا سا جو وقت ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اپنے بچے کو دکان سے کوئی چیز لے کر دلانے کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں تھوڑا سا کھڑے ہو کر 4 لوگ ہوتے ہیں، بات کرنے لگ جاتے ہیں، اچانک گھر آتے ہیں، بچہ روتا ہوا چیختا ہوا آتا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ آئیے بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر دعا پڑھانی پڑتی ہے مولانا صاحب سے جا کر بچہ خاموش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ شام کے وقت میں اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، حتیٰ کہ اگر جانور بھی تمہارے میدان کے اندر بندھے ہوئے ہیں، جو راستوں پر بہت سے میدان یا گھیر وغیرہ ہوتے ہیں، کھلے ہوئے وہ جو ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے جانوروں کو بھی نہ باندھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میں یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک، جب اذان ہوتی ہے عشاء کی، اس وقت تک شیطان کا لشکر باہر نکلتا ہے، اور شیطان بڑے شریر ہوتے ہیں، بڑے شیطانیت پر اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے نا، سب نکلتے ہیں جماعت کی جماعت، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، اکیلا بچہ دے گا، اس کے کچوکا لگایا، اس پر نظر ڈالی، حسد کی، اس کو پریشان کیا، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، حتیٰ کہ بسا اوقات بیماری بڑھ بھی جاتی ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اچانک سے رونے لگتا ہے، آپ چھت پر لے کر گئے، میں تو چھت کا بھی قائل نہیں ہوں جو کھلی ہوئی چھت ہوتی ہے، بچے کو لے کر گئے آپ چھت پر، اچانک سے بچہ رونے لگا، چیخنے لگا، دعا پڑھو گے تو ملے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو یا 11 مرتبہ پڑھ لو، فوراً چپ ہو جائے گا۔ تجربے سے بول رہا ہوں۔ جانور کو اس لیے باہر نہ باندھو کہ جانور کو بھی کچوکا لگاتا ہے، جانور کو بھی پریشان کرتا ہے، جانور کو بھی تکلیف دیتا ہے، اور جب یہ تکلیف دیتے ہیں، جب انسان کے جسم کو جنات چھوتا ہے نا، تو یہ جنات کا باڈی جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے، خون کے اندر انسان کی سرایت کر جاتی ہے، یعنی جیسے خون کا بلڈ سرکولیشن چلتا ہے، دوڑتا ہے، خون کا سرکولیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر تک یہ گھوم جاتا ہے شیطان جو ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، تو یہ بڑا پریشان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یا بہت سو کو پتہ ہوتا ہے تو غفلت میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، وہ لے کر نکل جاتے ہیں باہر۔ بھائی مت نکلا کرو، تمہارے بچوں کی سیفٹی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے یہ کام مت کرو۔ عشاء تک آپ کو رکنا ہے۔ عشاء تک کب؟ یعنی جب آذان ہوتی ہے نا عشاء کا اول وقت جب شروع ہو جائے تب تک آپ رک جائیے گا، اور کب سے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی عصر کے بعد سے تھوڑی سی آدھا یا 1 گھنٹہ لیٹ، مغرب سے تھوڑا سا پہلے نہیں نکلنا، اور عشاء تک، پھر اس کے بعد نکل جائیے گا۔ آپ چھت پر بھی چلے جائیے گا، ماؤں بہنوں کو بھی کہتا ہوں وہ بھی چھت پر جا سکتی ہیں، بچہ بھی چھوٹا باہر جا سکتا ہے، اولاً تو سونے کا وقت ہو جاتا ہے اتنے وقت پر جا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے روکا ہے، حدیث کا حوالہ میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اگر میں بھول جاؤں تو سرچ کر لیجئے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔